السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 6، حصہ بی۔ اگر اسم تنوین لے تو مورب ہے، یعنی کہ دھن، 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 تینوں مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگا۔ لیکن اگر اسم ایک ضمہ لے، یعنی کہ ایک پیش لے، تو وہ ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہوگا۔ وہ ضمہ اور فتح تو لے گا، یعنی کہ پیش اور زبر تو لے گا، لیکن زیر نہیں لے گا۔ جو مجرور ہے اس پر بھی زبر ہوگا، یعنی کہ فتح ہوگا۔ ما ہذہی مکواتن، ہذہی مکواتن یہ استری ہے، ہذہی مبتدا مؤنث ہے اور مکواتن خبر مؤنث ہے۔ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر مبتدا اور خبر جو ہے ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، خاص طور پہ دو چیزوں میں، صنف میں اور تعداد میں۔ اگر مؤنث ہے مبتدا تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر خبر مذکر ہے تو مبتدا بھی مذکر ہوگا۔ اب ہم ایک اور خوبصورت حرف جر سیکھتے ہیں، لی۔ اس کا معنی ہے کے لیے یا سے تعلق رکھتا ہے۔ لمن، لی حرف جر ہے اور من جو ہے اسم ہے۔ حرف جر کے بعد جب بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، لیکن یہ جو ہے مجرور نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو ان پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا۔ لمن ہے جار و مجرور ہے۔ لمن ہذی، ایسی چیز کے بارے میں پوچھنا جو مؤنث ہے، کیونکہ یہاں پر حاضی ہی استعمال ہوا ہے۔ ہذی لی خالدن، یہ خالد کے لیے ہے۔ کیوں خالدن؟ خالدن کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے، حرف جر اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اس لیے لی خالدن ہو گیا۔ اگر اسم محمدن ہو تو لی محمدن، اگر یاسرن ہو تو لی یاسرن، اگر عباسن ہو تو لی عباسن۔ اگر آپ کو کہنا ہے زینب کے لیے ہے تو لی زینبا، کیونکہ زینب جو ہے ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے۔ اس پر یہ زینبا جو ہے یہ یہاں پر اسم مجروری ہے، لیکن یہاں یہ کیونکہ ممنوع من صرف ہے اس لیے جو ہے یہ زیر نہیں لے گا، اس کا اسم مجرور بھی زبر ہی لے گا۔ عبد القادری، عبداللہی، عبد الصمدی، یہ مضاف مضاف نہیں ہے۔ ھذا لی عبد القادری، یہ عبد القادر کے لیے ہے۔ عبدی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، عبدو تھا، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا، حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ عبد القادر کے لیے ہے۔ ھذا لی عبداللہی، یہ عبداللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی عبدو جو تھا عبداللہ سے عبداللہ ہو گیا، کیونکہ حرف جر کی وجہ سے اسم جو ہے مجرور ہو گیا۔ اسی طرح ھذا لی عبد الصمدی، یہاں پر بھی اسم جو ہے مجرور ہو گیا کیونکہ حرف جر کے بعد آیا۔ ھذا مبتدا ہے، لی حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم آیا وہ مجرور ہے، وہ مضاف ہے۔ لی عبدی جو ہے وہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور قادری جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر جو اللہ مضاف الیہ ہے، یہاں پر جو ہے عبد الصمدی مضاف الیہ ہے۔ عبدی جو ہے یہاں دو کردار ادا کر رہا ہے، ایک تو اسم مجرور ہے اور دوسرا مضاف ہے۔ دراجۃ انس ھذہ، لا ھذا دراجۃ عمار، کیا یہ انس کی سائیکل ہے یا بائی سائیکل ہے؟ ھذہ جدیدۃ و دراجۃ انس قدیمۃ، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے اور یہ نئی ہے، اور جو انس کی سائیکل ہے وہ قدیم ہے۔ ھذہ مبتدا ہے، دراجات خبر ہے، وہ مضاف، اور عمار مضاف الیہ۔ یہاں پر ھذہ مبتدا مؤنث ہے، یہ بھی مبتدا مؤنث ہی تھا، اور جدیدۃ خبر مؤنث ہے، وہ حرف عطف ہے۔ درجات مبتدا و مضاف، انس مضاف الیہ، اور قدیم خبر ہے۔ ساعۃ علی ہی جمیلۃ جدا، یہ علی کی گھڑی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ھذہ مبتدا ہے، ساعۃ خبر و ہوا مضاف،
اور دونوں جو ہیں مؤنث ہیں، اور علیٍ مضاف الیہ ہے، ہیا جو ہے مبتدا مؤنث ہے اور جمیلۃ خبر مؤنث ہے۔ ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر، یہ ایک چمچ ہے اور یہ ایک برتن ہے۔ ہذہ مبتدا مؤنث ہے اور ملعقۃ خبر مؤنث ہے، واو حرف عطف ہے، ہذہ مبتدا مؤنث ہے اور قدر خبر مؤنث ہے۔ یہ جو ہے بغیر تا مربوطہ کے جو ہے مؤنث ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو بغیر تا مربوطہ کے بھی مؤنث ہو سکتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں گے کہ یہ قدرن جو ہے یہ مؤنث ہے۔ الشمس تو مؤنث ہے، اس پہ بھی تا مربوطہ نہیں ہے۔ القمر جو ہے مذکر ہے، البیت تو مذکر ہے اور الدار مؤنث ہے، اس پہ بھی جو ہے تا مربوطہ نہیں ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں، بیتو کے اور دارو کے معنی ایک ہی ہیں، گھر۔ النار آگ مؤنث ہے، اس پہ بھی تا مربوطہ نہیں ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن پہ تا مربوطہ نہیں ہوگا اور وہ مؤنث ہوں گے، ان کو یاد رکھنا پڑے گا۔ مؤنث کہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، کسی دن انشاءاللہ ہم اس بات پر بات کریں گے۔ ملعقۃ فی القدری، برتن میں چمچ ہے۔ الملعقۃ مبتدا مؤنث ہے اور فی القدری جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے۔ ہذہ مبتدا مؤنث ہے، بقرۃ خبر وہو مضاف ہے اور فلاحی مضاف الیہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں مبتدا آئے گا اور خبر ہوگی، ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کہ یکسانیت ہونی چاہیے۔ تعداد میں اگر ایک ہے تو ایک ہی ہوگا، دو ہوں تو دو ہوں گے، جمع ہو تو جمع ہوگا، اور صنف میں مؤنث و مذکر میں بھی ایک جیسے ہوں گے دونوں۔ یہاں دیکھیں جیسے ہذہ ہی آیا تو اس کے ساتھ بقرۃ آیا، دونوں میں مطابقت ہے، دونوں مؤنث ہیں۔ اب ہم ایک نئے موضوع جسم کے اعضاء کی طرف آتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی اعضا ناک اور منہ کی طرح اکیلا ہو تو وہ مذکر ہے، اور اگر کان اور آنکھ کی طرح جوڑا ہو تو مؤنث ہے۔ جو اعضا اکیلا ہوگا وہ مذکر ہوگا، اگر جوڑے کی شکل میں ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا۔ ھذا انف وھذا فم، اب یہ دونوں جو ہیں کیونکہ اکیلے، یہ ناک اور یہ منہ ہے، تو انفن، اب آپ یہاں غور کریں ذرا، حمزہ دیکھیں، حمزہ جو ہے وہ حمزۃ القطع ہے، الف کے اوپر حمزہ، عین کی گردن کو ضرور لکھنا چاہیے جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ ھذا مبتدا مذکر ہے اور انفن خبر مذکر ہے، واو حرف عطف ہے، ھذا مبتدا مذکر ہے اور فم خبر مذکر ہے۔ ھذہ اذن وھذہ عین، یہ کان اور یہ آنکھ ہے۔ اب یہ جو ہے یہ کیونکہ جوڑا ہے تو یہ ھذہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ھذہ ہی جو ہے مبتدا مؤنث ہے، اذن جو ہے خبر مؤنث ہے۔ اسی طرح سے ھذہ ہی یہاں پر مبتدا مؤنث ہے اور عین جو ہے یہاں پر خبر مؤنث ہے۔ ھذہ ید وھذہ رجل، یہ ہاتھ اور یہ ٹانگ ہے، وہ دونوں جو ہیں پیر میں ہوتے ہیں، اس لیے مؤنث استعمال ہوا ہے۔ ھذہ مبتدا مؤنث ہے، ید خبر مؤنث ہے، واو حرف عطف ہے، ھذہ مبتدا مؤنث ہے، رجل جو ہے خبر مؤنث ہے۔ اقرا واکتب، یہ جو ہیں پڑھنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر یہ ان کو سالو کر دیا ہے، ہم اس کو انالائز بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے اور یہ اسکول ہے۔ ھذا مبتدا مذکر ہے، مسجد خبر مذکر ہے، ھذہ مبتدا مؤنث ہے، مدرسۃ خبر مؤنث ہے۔ من ھذہ، ھذہ اخت عباس، یہ کون ہے؟ یہ عباس کی بہن ہے۔ ھذہ مبتدا مؤنث ہے، اخت جو ہے وہ خبر مذکر وہو مضاف، عباسن جو ہے مضاف الیہ ہے۔ ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، ھذا مبتدا مذکر، دیک خبر مذکر، واو حرف عطف، ھذہ مبتدا مؤنث، دجاجۃ خبر مؤنث۔
حاذ ابن المدیری و حاذی بنت مدرسی، یہ پرنسپل کا بیٹا اور یہ استاد کی بیٹی ہے۔ حاذا مبتدا مذکر، ابن خبر مذکر و ہوا مضاف، المدیری مضاف الیہ۔ حاذی مبتدا مؤنث، بنت خبر و ہوا مضاف، خبر جو ہے مؤنث ہے، المدرسی مضاف الیہ۔ حاذی ام الیاسری، یا یہ یاسر کی ماں ہے۔ حاذی مبتدا مؤنث، ام خبر مؤنث و ہوا مضاف اور یاسر مضاف الیہ۔ این قدر اللحم ہی فی ثلاجتی، گوشت کا برتن کہاں ہے؟ وہ فریج میں ہے۔ یہاں پر قدر جو ہے ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ مؤنث ہے، بغیر تامربوطہ کے مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر اس کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوا ہے وہ ہیا استعمال ہوا ہے، وہ فریج میں ہے۔ ہیا مبتدا مؤنث ہے، فی جو ہے حرف جر ہے، ثلاجتی جار مجرور، شبوہ جملہ خبر۔ ھذا باب و ھذہ نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے۔ ھذا مبتدا مذکر ہے اور باب خبر مذکر ہے، واو حرف حرف ہے، ھذہ مبتدا مؤنث ہے، نافذۃ خبر مؤنث ہے۔ ما ھذا و ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذا جو ہے مذکر ہے اور ما ھذہ جو چیزیں مؤنث ہیں ان کو مؤنث کے حساب سے لکھنا ہے، جو چیزیں مذکر ہیں ان کو مذکر کے حساب سے لکھنا ہے۔ ھذا قلم، ھذہ ملقۃ، ھذا کتاب، ھذا قمیص، ھذا بیت، ھذہ ساعۃ، ھذہ سیارۃ، ھذا باب۔ ھذہ رجل، یہ بغیر، یہ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ یہ جسم کا اعضا ہے اور یہ جوڑا ہے، پیر۔ ھذہ دراجۃ، ھذہ ید، یہاں پر بھی ہاتھ کیونکہ دو ہوتے ہیں اس لیے مؤنث ہے۔ ھذا فم، کیونکہ منہ ایک ہوتا ہے تو اس لیے ھذا فم۔ ھذہ ملقۃ و ھذہ قدر، ھذہ مکواۃ، ھذا کرسی۔ ھذہ ثلاجۃ، ھذہ مفتاح، یہاں پر بھی تا مربوطہ کے بغیر جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ یاد رکھنے کی چیزیں۔ ھذا مسجد، ھذا نجم۔ Fill in the blanks in the right column with the same predicates as in the sentences، جیسے محمد طالب، آمنۃ طالبۃ، حامد طبیب، فاطمۃ طبیبۃ، ہوا مسلم، ہی مسلمۃ، الباب مغلق، النافذۃ مغلقۃ، المندیل وسیق، الید وسیخۃ، الشائی حار، القہوہ حارۃ، المسجد بعید، المدرسۃ بعیدۃ، الطالب مریض، الطالبۃ مریضۃ، الحصان سریع، السیارۃ سریعۃ، القمر جمیل، الشمس جمیلۃ، الاب جالس، الام جالست۔ ان کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یہاں پر غلطیاں کی ہیں اور ان کو کریکٹ صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ حقیبۃ من ھذا ہی، الغرفۃ مفتوحۃ، ھذہ سیارۃ طبیبی، ھذہ مفتاح السیارۃ، یہ صحیح ہے۔ این السیارۃ ہی فی الشارع، یہ پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے صحیح، آخر کے لفظ پہ صحیح اعراب کے ساتھ۔ ھذا لی محمد و ذالک لی حامد، ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے، یہ محمد کے لیے ہے اور وہ حامد کے لیے۔ ذالک اسم اشارہ للبعید مذکر۔ ھذا مبتدا مذکر ہے، محمد لی محمد جو ہے جار مجرور، شبوہ جملہ خبر ہے۔ ذالک جو ہے مبتدا مذکر ہے، لی حامد جو ہے وہ جار مجرور، شبوہ جملہ خبر ہے۔ لمن ھذہ، ھذہ لیاسر، یہ کس کے لیے؟ یہ یاسر کے لیے۔ لمن جو ہے وہ جار مجرور ہے۔ ھذہ
مبتدا مؤنث ہے، لیاسدن شبہ جملہ خبر ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری تو شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کا تزکیہ انشاءاللہ سبق 9 یا 10 میں کریں گے، بلکہ دونوں میں ہی کریں گے۔ الحمد مبتدا ہے اور للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے اور یہ مبتدا سے پہلے آئی ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے خبر مقدم۔ اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ المشرق مبتدا مؤخر ہے کیونکہ مبتدا بعد میں آئی ہے۔ المغرب بھی مبتدا ہے، لیکن جب مشرق کے بعد آئیے تو اس کو ہم کہیں گے معطوف علی مشرقی، یعنی کہ وہ مشرق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جار اور مجرور ظرف کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو للہ جب شروع میں آیا ہے تو یہ مبتدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر لی کے بعد اسم معرفہ یہ آئے، یعنی کہ اسم معین آئے، تو اسے ایک ساتھ کیسے لکھیں گے؟ لی المدرسی، اس میں جو ہے یہاں سے حمزۃ الوصل جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، نہیں لکھا گیا۔ لی کے بعد اللہ آئے تو اسے ایک ساتھ کیسے لکھیں گے؟ لی اللہ، اس میں جو ہے حمزہ الوصل اور ایک لام، ان دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا، اور ہم لکھیں گے للہ۔ اللہ اکبر، اللہ مبتدا، اکبر خبر ہے۔ اکبر جو ہے یہ ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے، یہ زیر کبھی نہیں لے گا۔ اس کو ہم فعل تبدیل اعلیٰ صفت والا فعل کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ آئے گی۔ عربی میں آخری حرف کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کو معرب کہتے ہیں۔ اسم جو ہے وہ اگر پیش کے ساتھ ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اگر اسم جو ہے فتح زبر کے ساتھ ہو تو اسے منصوب کہتے ہیں، اسم کے آخری حرف پر کسرہ ہو تو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود بھیج۔ اب یہاں پر جو ہے محمد جو ہے مرفوع ہے، یہاں پر جو ہے محمد جو ہے منصوب ہے، اور یہاں پر جو ہے محمد مجرور ہے۔ کوئی بھی لفظ جس پر دھن مرفوع، دھن منصوب اور دھن مجرور ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ سبق 7، پچھلے سبق میں ہم نے حاضری کے بارے میں سیکھا، اور اب اس سبق میں ہم انشاءاللہ تلکا کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ باقی سب وہی ہے، وہی جملے ہیں، وہی مبتدا ہے، وہی خبر ہے، وہی مضاف مضاف الیہ۔ من حاضری، یہ کون ہے؟ حاضری آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ آمنۃ جو ہے ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے۔ حاضری مبتدا مؤنث ہے اور آمنۃ جو ہے خبر مؤنث ہے۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ بھی ممنوع من صرف ہے۔ تلکا مبتدا مؤنث ہے اور فاطمہ تو خبر مؤنث ہے۔ حاضری یہ اسم و اشارہ مؤنث للقریب، تلکا وہ اسم و اشارہ مؤنث للبعید۔ حاضری طبیبۃ و تلکا ممرضۃ، حاضری مبتدا مؤنث، طبیبۃ خبر مؤنث، واو حرف عطف، تلکا مبتدا مؤنث، ممرضۃ خبر مؤنث۔ حاضری من الہندی و تلکا من الیابانی، یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ حاضری مبتدا مؤنث، من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر، و تلکا جو ہے مبتدا مؤنث، اور من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ حاضری طویلۃ و تلکا قصیرۃ، یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے۔ حاضری جو ہے مبتدا مؤنث ہے، طویلۃ خبر مؤنث ہے، واو حرف عطف ہے، تلکا مبتدا مؤنث ہے، قصیرۃ خبر مؤنث ہے۔ اب ہم اسے مذکر بنائیں۔ حاضہ طویل، یہاں سے تا مربوطہ کو ختم کر دیا اور لام پر جو ہے تنوین آ گئی۔ وذالک قصیر،
یہاں پر جو ہے تا مربوطہ کو ختم کر دیا گیا ہے اور رے پہ تنوین آ گئی. یہ لمبا ہے اور وہ چھوٹا ہے. ھذا مبتدا مذکر، طویل خبر مذکر، ذالک مبتدا مذکر، کثیر خبر مذکر. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے. ھذا مبتدا مذکر، حامد جو ہے وہ خبر مذکر. ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے. ذالک مبتدا مذکر، علی خبر مذکر. تلکا دجاجتن، کیا وہ مرغی ہے؟ لا تلکا بطتن، نہیں وہ بطخ ہے. تلکا مبتدا مؤنث ہے اور بطتن خبر مؤنث ہے. ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا بیضتن، وہ ایک انڈا ہے. بیضتن ایک انڈا ہے. تلکا مبتدا مؤنث ہے، بیضتن خبر مؤنث ہے. ھذہ سیارۃ المدرسی، یہ استاد کی گاڑی ہے. ھذہ جو ہے مبتدا مؤنث ہے، سیارت جو ہے خبر مؤنث، وہو مضاف، مدرسی جو ہے مضاف الیہ. وتلکا سیارۃ المدیری، وہ مینیجر کی گاڑی ہے یا پرنسپل کی گاڑی ہے. واو حرف عطف، تلکا جو ہے مبتدا، سیارت جو ہے خبر، وہو مضاف، اور مدیری مضاف الیہ. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. یہ حل و تمارین ہے جس میں کہ یہ حل و تمارین سے ہے. اس میں جو ہے جو ہم نے وہاں سولو کیے تھے پرابلمس، ان کے کچھ کے جو ہے جن کے جواب لکھے نہیں تھے وہ یہاں پر میں نے لکھ دیے ہیں. یہ حل و تمارین ہے. اس میں جو جوابات ہم نے لکھے نہیں تھے وہ یہاں پر آپ کو اس میں پورے نیچے مل جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آج کا خلاصہ ختم پذیر ہوا.